نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم معزز علماء اکرام و مہمانان اعظام اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور سامعین اکرام اور میرے گھر کی پردہ نصیب ماں اور بہنوں اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، وہ سب سے بے وقوف ہے جو کچھ جانتا نہیں. حسرے کیا ہوگا ان کا روز محشر، حسرے کیا ہوگا ان کا روز محشر، جب اللہ کے رسول کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں. آج مجھے جس موضوع پر لب کسائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں بھی اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا. ایمان کی یہ دولت بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت ہماری ہاتھوں بڑی مشکل سے آئی ہے. اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، بڑی مصائبیں جھیلی ہے. یہ دین ہمارے پاس آسانی سے نہیں آ گیا ہے. اس پیغام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی ہے. رسول خدا اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کی لگاتار جدوجہد انتھک کوششوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانوں کی بھلائی اور انہی مستقیم کی جانب گامزن کرنے کی کتنی لگن تھی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. آپ نے گمراہ انسانیت کو راہ حق صداقت سے روشناس کرایا اور اس کے لیے جو پریشانیاں اٹھانی پڑی، جو بھی مصائب جھیلنے پڑے، بڑے خون پیشانی سے برداشت کیے اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ستایا گیا اور جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. کسی کو مصائب و آلام کی اتنی دشوار گزر گھاٹیوں سے نہیں گزرنا پڑا. لیکن انسانیت سے محبت اور انسانوں کا درد تھا کہ سارے تکلیفوں سے بے نیاز، سارے مشکلات سے بے پردہ ہو کر آپ پیغام حق سناتے رہے. گمراہ دنیا کو کفر شرک کی گٹا ٹوپ طریقوں سے نکال کر ایمان و یقین کو ذل عطا کرتے رہے. محترم حضرات، جب اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ اس قدر محبت، ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کیا اور ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، تو اب ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہماری احسان مندی اور احساس ناسی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی خود سے محبت کو ایک لمحہ کے لیے بھی الگ نہ کریں؟ یقیناً ایسا ضرور ہونا چاہیے. یہ فطرت کا تقاضا اور فطرت کی آواز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک بار کسی نے پوچھا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا خدا پاک کی قسم حضور ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں، اپنی اولادوں، اپنی ماں اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے کون ہے؟ میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.